صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتایا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول گزارش کروں گا خالی جگہ مولانا غلام مہدی بلوچ صاحب کو کلاس کا آغاز کریں. نعرہ سلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. صلوات محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا اور اس کو آپ کو بس سامنے نکال کے رکھیں اپنے. یہ گویا ہمارا نامہ اعمال. یہ کیا ہے؟ نامہ اعمال. یہ اسی طرح کا کچھ ہوگا ہمارا. اس میں پورے مہینے کی دنچریا ہے نا. دنچریا ہوتے ہیں پورے مہینے کا شیڈیول لکھا ہوا ہے کہ نماز اول وقت پڑھی یا نہیں پڑھی,
اگر پڑھی ہے تو رائٹ کا نشان لگائیں، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو رونگ کا نشان لگے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نماز شب، چونکہ یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، لہذا ہم 3 بجے سوڑ جاتے ہیں سحر کرنے کے لیے۔ اس 3 بجے میں جو ہم نے 1 گھنٹہ اپنے کھانے کے رکھا ہے، اس میں سے کیا ہم نے 1 رکعت نماز شب پڑھی ہے نا، جسے نماز وتر کے نام سے رکھا جاتا ہے نا۔ یوں تو کہ 11 رکعت نماز ہے، 8 رکعت نماز شب ہے، 2 رکعت نماز شفا ہے، اور 1 رکعت نماز وتر ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اور پتہ چلا صاحب مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اور اس کو تک کھا رہے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم کھا چکے ہیں اور وضو ہے تو فوراً اگر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، مثلا نماز بھی پڑھتا ہوں میں 1 رکعت قربت اللہ، تو جب تک کہ نماز اذان ہوتی رہے گی تب تک یہ آپ کی نماز تقریباً ختم ہونے والی ہوگی، اور نہیں ختم ہوگی تو اللہ اس کو قبول کرے۔ لیکن اگر ہم وقت دیتے ہیں تھوڑا سا اپنے کھانے کی شیڈیول میں تھوڑا سا بھی کرتے ہیں اور تھوڑا سا وقت نماز کو دیتے ہیں، یقین جانے ہو سکتا ہے ہمارے زیادہ کھانے سے طاقت نہ رہے، لیکن جب ہم کم کھائیں گے، جب اللہ کی عبادت کریں گے تو یقین جانے اللہ ہمیں تقویت دے گا اور روحی طاقت دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دعائے عہد ہے، چونکہ یہ زمانہ لیوت ہے اور ہمارے دروس جو ہیں وہی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف بہت عقید ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم وہ دعائیں جو وارد ہوئی ہیں ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کے لیے امام زمانہ سے مطابق وہ دعائیں انشاءاللہ پیش کریں گے اگر وقت ملا تو کیا ہم نے دعائے عہد پڑھی ہے؟ کیا واقعاً اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ واقعاً ہم تنہا ہیں؟ کیا ہم واقعاً سمجھ رہے ہیں؟ تب کہ وہ دعائے عہد ضرور پڑے گا، اس لیے کہ وہ عہد پیمان کرے گا۔ مولا نہیں پتا ہماری زندگی میں آپ آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن اتنا علم ہے کہ اگر ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو کل کو اگر ہم مر جائیں یقین جانے اللہ ہمیں دوبارہ سے رجعت دے گا اور دوبارہ سے ہم کو اس دنیا بھیجے گا کہ جس امام کی تم دعائے عہد پڑھتے تھے، عہد و پیمان کرتے تھے، وہ تمہارا امام اس وقت زمین پر حاضر بھی ہے اور ناصر بھی ہے، لہذا تم جاؤ، ہے نا۔ اس کے بعد بھی ہے زیارت عاشورہ، ایک اہم چیز ہے کہ ہم سب حسینی ہیں، ہماری پہچان حسین سے ہے، حسین سے۔ آپ دیکھیں کہ ایران سے ایک عالم دین آئے تھے آغا کراتی کے نام سے، چونکہ ان کا جو لینگویج ان کی تھی وہ پرشین تھی، اردو نہیں آتے تھے وہ، یہاں جب وہ آئے ہیں تو آپ وہ کیسے بتائیں کہ ہم کس سے ملنا جا کر کے، کہاں جائیں ہم، کس کے پاس جائیں، تو جو ملتے ہیں اسے کہتے تھے سمجھے نا، ماتب کرنے والے کہاں رہتے ہیں، تو پتہ چلا ایک مل گیا ان کو، اچھا تو ماتب کرنے والے کس سے پوچھ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، وہ لائے کہاں ایک شیعہ کے پاس، یعنی پتہ چلا یہ حسین کا وہ سمبل ہے کہ کہیں بھی کونے میں کسی زبان میں بھی ہو اگر تم یہ بتاؤ گے تو تمہاری پہچان ہو جائے گی کہ تمہیں کس سے ملنا ہے نا۔ تو عاشورہ ہماری کیا ہے، تشخص ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری تمنا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لہٰذا پڑھا یا نہیں پڑھا اس میں ہمیں یہ ٹک لگانا ہے۔ تلاوت قرآن کیا کی یا نہیں کی، خود ایک بھی آیت کی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ اور بس کہتے ہیں تم اگر کسی کو تلاوت نہیں آتی ہے مثلا حتی اگر قرآن تو کھولے، خود قرآن کے کھولنے سے جو نور نکلے گا وہ خود ہمارے گھروں میں برکتیں لے کر کے آئے گا، طہارتیں لے کر کے آئے گا، اور خود اگر باوضو ہو کر کے اس پہ انگلی اگر پھیری جائے اور صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو ہو سکتا ہے چونکہ یہ معجزہ ہے، چونکہ یہ رسول کی معجزہ کی کتاب ہے اور اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ ہمارے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دے کہ ہم نہ جانتے ہوئے بھی اس قرآن کو جاننے لگے ہوں۔ لہذا ضروری ہے ہر ایک کے لیے جو بھی یہاں آیا ہے اور جو بھی ہماری بات سن رہا ہے کہ حد اقل ایک مرتبہ یعنی ایک آیت کو ہم ضرور پڑھیں، جبکہ ایمان والے متقین فرماتے ہیں کہ 100 آیات کا پڑھنا
کم سے کم 100 آیات کا پڑھنا ضروری. اب کیوں پڑھنا ضروری ہے اس کا ایک فلسفہ انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ماں باپ کا احترام ہے. آیا کیا کہ نہیں کیا؟ روزے میں ہم آئے پتہ چلا اسکول سے اما نے کہا بیٹا دیکھو پانی نہیں ہے باہر پانی آ رہا بھر دو. ارے تم ایسی پکا کرتی ہے یہ کون سی بات ہوگی؟ ابھی اسکول سے آئے ہیں ابھی جاب سے آئے ہیں تھوڑی دیر ویٹ کر لینا چاہیے تھا. تھوڑی دیر کم سے کم کمر سیدھی کر لیتے فوراً تم نے حکم دے دیا. اگر کیا اختیار کر کے کوئی بھی ہمارا تعلق بول نہیں ہے. سر ماں باپ کی اطاعت راشی ہے. جہاں خدا نے اپنا ذکر کیا ہے فوراً ہی ماں باپ کا ذکر کیا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اس میں ٹک لگائیں کہ آیا ہم نے اپنے ماں باپ کا آج احترام کیا یا نہیں کیا. ماں کی خدمت کی نہیں کی کیونکہ ماں کپڑے دھو رہی ہے ماں برتن دھو رہی ہے ماں کھانا پکا رہی ہے. اس میں ہمارا کتنا کردار ہے یعنی کیا رول ہے ہمارا. ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ماں کے لیے. کپڑے ماں نے دھو دیے پہلا ہم نے دیے ہے نا. سبزی لانا ملا دیا سبزی کو چھیل دیا ہم نے بیٹھ کر کے. کیا ہم اس میں کوپریٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس میں شامل ہیں؟ اس میں لکھیں ہم بیٹھ کر کے کیونکہ یہی وہ نام ہے ہمارے. کل کو ہم کو ملے یہ والا نہیں ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے جو ملے گا جس میں ہماری اچھائی برائیاں لکھی ہوئی. تو ابھی سے اگر ہم پریپیئر رہیں گے مہینے بھر آمادہ رہیں گے تو قسم خدا کہ ہمارے اندر میں ہم توانائیاں آئیں گی کہ ہم کبھی بھی برے کام نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہر اچھے کام کو دیکھیں گے اور اس کو جو ہے اپنائیں گے. ایک سوال اسکول والے بچے جو ہیں وہ اسکول میں کام کیا کہ نہیں کیا ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا. اس لیے مولا کو امام زمانہ کو جاہل افراد کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اصل کو ضرورت ہی نہیں جاہل افراد کی. ضرورت کس کی ہے؟ عالم کی. ضرورت کس کی ہے؟ ایجوکیٹڈ کی. خود قرآن بھی کہہ رہا ہے قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ جی ہے برابر؟ ہے برابر؟ نہیں ہے نا. اس کا مطلب جاننے والوں کا مرتبہ زیادہ ہے. لہذا اسکول کا کام بالکل اچھے سے انجام دیا جائے تاکہ ہمارا نمبر بھی اچھا آئے اور ہم کامیاب ہو اور اہل بیت اسلام کا نام روشن کرے اپنے یہاں. اس کے بعد میں جو بیان کیا گیا ہے موبائل کا بیجا استعمال کرنا کہ خواہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں ضروری دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے نہیں. اصل کیا ضرورت ہے کیونکہ عمر ہماری مدت جو ہے بہت چھوٹی سی ہے نا. 50 60 60 70 سال میں ہم تو نکل جانا ہے یہاں سے. تو اگر ہم بیجا خواہ مصروف رہیں گے تو ہمارا وقت برباد ہو جائے گا اور جو کام ہمیں کرنا ہوگا وہ ہم نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں جو صدقہ وغیرہ ہے ہم نے دیا ہے دیا. لہٰذا یہ جو ہے وہ نام اعمال ہے کہ جس کے لیے ہمیں ان میں ٹک لگانا ہوگا یا اس کے اندر ہمیں کیا لگانا ہوگا رونف یعنی شان کھٹا پر شان لگانا ہوگا. اب دینا ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ تھا جو کہا گیا کہ اس کو بیان کریں. اب آتے ہیں مدعے کے اوپر. کل آپ کی خدمت میں نے امام زمانہ سے بالکل بحث کی تھی. اگر آپ میں سے کوئی ہے جو کل کا خلاصہ بیان کرے سب بڑی چھوٹی سی 2-3 الفاظ میں 2-3 لائنوں میں. ہے کوئی مجاہد ہے نا مارکیٹ میں جوترے کہیا ادرکنی یا امام زمانہ ادرکنی والا کوئی تلوار نکالے. لیکن تلوار کون سی ہوگی؟ یہ تلوار ہوگی علمی تلوار ہے نا. یہ وہ تلوار ہوگی زبان سے امام زمانہ کے فضائل و مناقب اور جو کل پڑھا ہے اس کو بیان کرنے کی تلوار ہے یہ تاکہ ہم تیار ہیں آمادہ ہیں. اتنا ہم نے معرفت حاصل کر لی ہے. اب یہ لازمی نہیں کہ یہ لڑکی بیان کرے. اس میں اگر ہماری خاران ہے وہ بھی اگر اپنی شجاعت کو دکھانا چاہتے ہیں اس لیے کہ امام زمانہ کے ساتھ عورتیں بھی ہیں. تقریباً 50 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. 50 عورتیں ہیں جو امام زمانہ کے ساتھ موجود ہیں. اب دیکھیے آپ میں سے کون ہے جو امام کے ساتھ آنا چاہتے ہیں؟ سبھی ہیں ماشاءاللہ سے. لیکن اس درس میں کون سامنے آنا چاہتا ہے؟ اب دونوں کا ٹکراؤ ہے. ایک طرف ایک گروپ ہے ایک طرف بی گروپ ہے. ایک بھی گروپ میں کون جو ہے وہ 70 کرتا ہے کون کامیاب ہوتا ہے وہ دیکھنا. جلدی سے ریڈی کریں. ریڈی 1 2 3. ایک مجاہد نہیں ہے مجاہدہ بھی کوئی نہیں ہے. جی دیکھیے یہ جو ہے وہ درس ہے درس
یہ کوئی مجلس نہیں ہم نے سنی اور سن کر کے ثواب دیا اور ثواب دے کے چلے گئے. لہٰذا یہ وہ ہے کہ جس میں کچھ آپ بولیں گے کچھ ہم بولیں گے، اور جب دونوں بولیں گے تو جا کر کے مسئلہ حل ہوگا، اچھا لگے گا. کیوں ہے نا؟ جی بتائیں. جیسے ہم لوگ یہ پڑھتے تھے اور پھر مسعود ہندی وغیرہ کرتے تھے، لیکن وہ لگتا تھا کلاس ہندی وغیرہ بالکل آتی نہیں تھی، اور اس میں سنسکرت تو اللہ اکبر تھی. جب ٹیچر آتا تھا پوچھتا تھا تو کبھی بھی ٹیچر کو دیکھتے نہیں تھے، کبھی نہ دیکھنا دے اپنی یہاں پہ 4 ہو گئی تو کھڑے ہو بیٹھا. نہیں ہم یہاں پہ یہ کہیں گے آپ کھڑے ہوئیے، تو اسی لیے ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے. اب شاید اختیار ہے، آپ چاہیں مجھے بیان کریں، نہیں چاہیں تو میں بھی بیان کروں. تو کل کا درس صاف ہے کیا؟ جی بہت کم آواز آئی نہیں، اس مطلب صاف تھا. تو کل سے کسی دوسرے مولانا کر دیتے ہیں. صحیح ہے؟ دیکھ رہے ہیں تو ہم تو پڑھا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں رہے تو فائدہ کیا؟ کتنے لوگ ہوں گے تقریباً؟ یہ 160 گھنٹے 160 آج میری گردن کے اوپر ہے. کل یہ ذرا گردن پکڑ کے بیٹا یہ بتا تم نے کیا سکھایا وہاں ہے؟ تو پھنس جائیں گے نہیں؟ تو ایسے پھنس جائیں گے تو مشکل پڑ جائے گی. آپ لوگ جب تک بولیں گے نہیں تب تک کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یا تو چینج کر دیں مولانا صاحب کو، کسی دوسرے کو اچھے سے لے کے آئے جو آپ کو اچھے سے تبیین کرے، اچھے سے بیان کرے اور آپ تک اپنی بات کو پہنچا دیں تاکہ پھر آپ اس کی بات بیان کر سکیں. یا پھر یہ کہ آپ لوگ اپنے آپ کو پریپیئر کریں تاکہ کل پھر آپ خلاصہ بیان کر سکیں. کیا چاہے بتائیں؟ ایک جامعہ کر لیں. جی بیان کریں. ایک سوال پڑھا محمد والا. اللہم صلی اللہ محمد آپ نے بتایا تھا کہ امام زمانے سے گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ جی جی اعتقادی ضرورت. تو پہلا پوائنٹ اعتقادی ضرورت اس لیے کیونکہ قیامت کے لیے خلیفہ کو اس کی امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. احسن. دوسرا سماجی ضرورت. احسن. امام زمانہ پر عقیدہ امید دلاتا ہے ہمیں کہ کوئی آئے گا کہ جو ہمیں نجات دلائے گا. تیسری ضرورت سیاسی اعتبار سے کہ آج کل جو حکومت ہے اس میں انسان کو یعنی عوام کو پامال کر دیا ہے، حق کی تلفی ہو رہی ہے. اس اعتبار سے سیاسی اعتبار سے ضرورت ہے امام کی. تاریخی اعتبار سے یہ کہ عرصے دراز سے گفتگو چلتی چلی آ رہی ہے کہ کوئی آئے گا کہ جو ہمیں نجات دلائے گا. اور تہذیب تمدن کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے. لیکن آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ ماڈرن معاشرہ ہے، مغربی کلچر ہے آج کا. یہ 5 پوائنٹ آپ نے بتائے تھے. اعتقادی ضرورت. ٹھیک ہے. بہت سوال پڑھے آپ نے. اور ایک سوال اپنے سب کے لیے پڑھیں تاکہ ہم سب جرأت پیدا کریں اور امام کے سلسلے میں گفتگو کر سکیں. درس اسٹارٹ کرنے سے پہلے 2 چیزیں آپ کی نوٹس کرو. ایک تو یہ کہ جو قاری محترم یہاں درس کرتے ہیں اس کے بعد ایک سوال ہے نا، تو کوشش کریں کہ اس سوال کو ان مرور ایام میں یعنی اس مہینے کنٹینیو میں ہم جو ہے اس سوال کو دھیرے دھیرے یاد کریں اور پھر اس سوال کو جب یہ پڑھیں تو آپ سب مل کر کے پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل سے آپ لوگ جب یہ سوال پڑھیں تو آپ لوگ بھی دھیرے پہلے جو ہے آپ کیا کریں، مزمزہ کریں اپنے کہتے ہیں بلانا یعنی جو ہے وہ اندر ہی اندر اس کو پڑھیں. پھر دھیرے جب آپ اس کی گرفت اس سلوات پر آ جائے تو پھر انشاءاللہ آپ سب کھل کر کے سلوات پڑھیں. محمد وعلہ کل تھوڑی سی ایک بحث رہ گئی تھی، جیسے کہ بتایا کلچر کی بحث، تمدن کی بحث. آج جو
نے کہا ضرورت کیوں امام کی؟ تاکہ امام کے جو کلچر ہے یعنی خود ایک محتویت کا کلچر، خود ایک فاطمی تہذیب جو ہے وہ ہونی چاہیے ہمارے یہاں. لیکن آج دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بالکل نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جی رہا ہے، نئے تمناؤں نئی ترنگوں کے ساتھ جی رہا ہے، جہاں کے اوپر پورا ہولڈ کس کا ہے؟ کس کا ہولڈ ہے؟ شیطان کا. اب یہ شیطان جو ہے یہ والا شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والا ہے. یعنی بعض اوقات شیطان لوگ ہیں کہ جو اصلاً چاہتے ہی نہیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں، کامراں ہوں اور ان کی اپنی جو تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں اس کو پورا ہو، بلکہ یہ بالکل جیسا ہم چاہیں ویسا بنے، ہے نا. جیسے مثلاً مثال طور پر کمپیوٹر کا جیسے کرسر نہیں ہوتا ہے وہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. کرسر جدھر آپ لے جانا چاہیں گے ادھر چلا جائے گا، آپ ادھر لے جائیں گے ادھر چلا جائے گا، ادھر لے جائیں گے ادھر چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ ماؤس، چوہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوہا جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ جدھر وہ جو صاحب قدرت ہے وہ لے جانا چاہتا ہے وہ ادھر جاتا ہے، جہاں کلک کرنا چاہتا ہے وہ کلک کرتا ہے. اس کا اپنا کوئی شعور، اس کا اپنی کوئی طاقت، اس کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا. آج زمانہ ہاں ایسے ہی بنانا چاہتا ہے، لوگوں کو بالکل چوہا بنانا چاہتا ہے کہ ہمارا ہاتھ ان کے اوپر رہے، ہم چاہے جو چاہے کرنا ان سے ایزلی کروا دیں. اور وہ کامیاب بھی ہے، وہ کامیاب ہے. میں نے کل مثال دی تھی آپ کو کہ اگر آپ پورے ہندوستان میں کہیں بھی آپ چلے جائیں گے اور چاہیں گے کہ کسی بچے کا ایک صاف ستھرا لباس مل جائے تو لباس میسر نہیں ہوگا. یا سور بنا ہوگا، یا گدھا بنا ہوگا، یا کتا بنا ہوگا، کچھ نہ کچھ بنا ہوگا. حتیٰ آپ دیکھیں کہ جو بیگس ہیں اسکول کے بیگس، اس پہ اگر ایک اریزر بنا دی جائے، ہے نا، کاپی بنا دیا جائے، بکس بنا دی جائے، ہے نا، کوئی اچھا منظر بنا دیا جائے، آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو کیا ملے گا؟ کل میں نے بیان کیا تھا، کیا ملے گا؟ بیٹ مین. کیا ملے گا؟ اسپاٹر مین. کیا ملے گا؟ باربی ڈال. یہ ساری چیزیں ملے گی کیونکہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لہذا امام زمانہ کی گفتگو اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے کلچر کو بدل سکیں. اور وہ صبغت اللہ جس کے لیے قرآن کہا گیا ہے، صبغت اللہ یعنی رنگ خدائی. یہ رنگ خدائی وہ ہے کہ جو اتنا پکا ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے زور زبردستی کی جائے، حتیٰ کہا جائے کہ ہم تمہاری زبان کاٹ دیں گے، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، لیکن یہ رنگ خدائی، یہ رنگ ولایت ایسا چڑھا ہو کہ پھر اترے نہیں. جان تو دے سکتا ہے لیکن اس کے اندر کیا نہیں کر سکتا؟ کیا نہیں کر سکتا؟ دوستی نہیں کر سکتا ہے، تفاقت نہیں کر سکتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے اتفاق کر لیتے ہیں آپ سے، خود جان بچ جائے کیسا ہم زبان دے سکتے ہیں، ہاتھ پیر کٹوا سکتے ہیں، لیکن جو رنگ ولایی ہے، جو رنگ الہی ہے اسے ہم اپنے معاشرے سے، اپنے گھروں سے جانے نہیں دیں گے. لیکن آج آپ صورتحال دیکھ لیں، لباس جو عورتوں کے ہیں کتنے ٹرانسپیرنٹ لباس چل رہے ہیں، عجیب عجیب کیسے چل رہے ہیں، ہے نا. کبھی جو ہے وہ پجامہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی چست ہو جاتا ہے، کبھی کیسے ہو جاتا ہے. اس کو آدمی پہناتا ہے اور یہی مرد گھماتے ہیں پہنا کر کے اور بالکل کیسے کہنا چاہیے، بے حس ہو جاتے ہیں. امام زمانہ کی جو گفتگو ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر حس پیدا ہو، حس ہو کہ ہم صاحب رکھتے ہیں، ہمارا ایک مالک ہے. وہ مالک کون ہے؟ وہ مالک حاضر نہیں ہے لیکن موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم ہی دیکھ پا رہے اس کو. لیکن ہو سکتا ہے کہیں اسی مجمع میں کہیں آیا ہو اور ان سب کو دیکھ رہا ہو کہ میری محبت میں یہ جوان اپنا وقت دے رہے ہیں. جس وقت انسان افطار کھا کے تھک جاتا ہے، آرام کرتا ہے نا، سکون کی سانس لینے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی حالت میں ہی ہمارے بارے میں سننے کے لیے آئے ہیں. کتنا خوش ہو رہے ہوں گے ہمارا، کتنا چاہ رہے ہوں گے ہمارا کہ ہمارے چاہنے والے. اور
کلچر کو ہم بدل سکیں. ہمارے یہاں شادیاں نہیں اصل لگتی ہی نہیں ہے کہ کسی محب پہلے بیٹھنے کی شادی ہے. لگتی ہے اسے احتماس کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کو. اللہ کے لیے پردہ کر لیجیے تاکہ جا کے لڑکی سے اجازت لے لیں. اور عورتیں کیا کرتی ہیں؟ نہیں بیٹھی رہتی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کچھ نہیں پرواہ ہوتی. سب کا برابر بھی خوف ڈر کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے. نہیں پتا اس صورت میں اگر بھی ملک الموت لے کے چل دیں تو صحیح دھجے میں ہم پہنچیں گے تو اللہ شفقت کر دے گا اسے. یہ وہ شوہر جو سجا دھجا کے لے جاتے ہیں واقعہ عجیب ہے, واقعہ عجیب. لہٰذا دیکھیں امام زمانہ کی جو گفتگو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے تاکہ ہمارا کلچر کیسا ہو؟ مہدوی کلچر ہو, کیسا ہو؟ علمی کلچر ہو. وہ کلچر جو سلمان کا تھا, وہ کلچر جو بوزر کا تھا, وہ کلچر جو مقدار کا تھا, وہ کلچر جو حر کا تھا, وہ کلچر جو واحد کا تھا, وہ واحد جو بھی چند گھنٹے کے لیے مسلمان ہوئے تھے, چند گھنٹے, یعنی ابھی پورا وقت نہیں گزرا تھا. نہ مکمل ہو سکتا ہے احکامات نماز سے واقف ہو, نہ روزوں سے واقف ہو, نہ مکمل قرآن ختم کیا ہو, لیکن اس چند گھنٹے میں ایسا رنگ چڑھا, ایسا رنگ چڑھا کہ امام حسین اور خود امام زمانہ ایسے شخص کو سلام کر رہے ہیں. جبکہ ہم تو جنیٹک مسلمان ہیں, ہم تو جنیٹک شیعہ ہیں, یعنی ہمارے تو نسل در نسل شیعی نکلتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں مولا کی؟ کبھی سوچا ہے بیٹھتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ آج جائیں, آج آپ جب جائیے اور صبح کے لیے اٹھیے تو کم سے کم باوضو ہو کے آپ نے سجادے کے اوپر, اپنی جنماز کے اوپر روح قبلہ ہو کے بیٹھیے اور سوچئے اور کہیے کہ آخر اپنے مولا کی ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم مسلمان ہیں, جبکہ اپنے آپ کو ہم مہم پہ اہل بیت کہتے ہیں, جبکہ ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, پھر بھی ہم ان کی کھلم کھلا مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ذہن میں آئے کیوں کرتے ہیں تو یقیناً دعا کریں, اور نہیں آیا تو کم سے کم اللہ سے کہیں کہ پروردگارا یہ وقت ہدایت کا وقت ہے, یہ وقت کس کا ہے؟ گمراہی سے نجات دینے کا ہے, یہ وقت ہمارے فلاح اور بہبودی کا ہے. کہ حضرت پروردگار کا تو توفیق نہیں دے گا تو ہم خلق ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, ہمارا کچھ نہیں ہوگا, کہیں کے نہیں رہیں گے. لہذا اے پروردگارا اس شہزادی کا واسطہ کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کو خلق کیا ہے, اس کی عظمت اور بزرگی کیا ہے ہمیں علم نہیں ہے, لیکن اس کی عظمت بزرگی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ توفیق دے کہ ہم بات کو سمجھ سکے اور اپنے مولا تعالیٰ کی اطاعت کر سکے, فرما برداری کر سکے. لہذا دیکھیے کہ ضرورت ہے ہمارے امام کی گفتگو کی جو چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. آج جو گفتگو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوال پڑھتے محمد اللہم صلی اللہ محمد امامت کی کلی اصول ہے. یہ دوسرا درس ہے آج. امامت کے کلی, امامت کی کلی اصول. صحیح, کیوں جانکاری حاصل کریں؟ دوسری چیز کیا ہے؟ جانکاری. جانکاری ہے نا, ایک ہے کلی اصول, ایک ہے جانکاری. کیوں حاصل کریں آپ؟ کیا ضرورت ہے ہم کو؟ مگر نہیں اماں نے بارے ہم یاد نہیں کرے ہم کو, اچھا ضرورت ہی نہیں ہم کو, یہ ہے ضرورت جی ہے. کیوں ہے؟ اگر ہم یہ جانکاری حاصل نہیں کریں گے تو نہیں پتا ہم کس کی اتباع کر رہے ہوں, ہم کیا کر رہے ہوں, ہمیں علم نہیں ہوگا. جب تک کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے فضائل و کمالات سے آشنائی نہیں ہوتی ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں, مثلا کسی کے پاس جو ہے وہ آئی فون ہے, سب سے مہنگا آئی فون کون سا ہے؟ وہ 14 15 18 14
یہ پتا ہے آئی فون پرو 14 ایک بیچارہ چھوٹا بچہ اس کے پاس تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا سامنے جو ہے کھلونا رکھا ہے, اگر ایسے مارے گے تو گر جائے کھلونا. اس نے اٹھایا اور دھڑ سے دیکھا. اب سوچی جس کا تھا اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ دیکھ گزرے گی. بات واضح نہیں؟ بات واضح ہے نا بھائی. مثال کے طور پر آپ کو جو آئی پرو 14 تھا, اس نے کھلونا کو اتارنے کے لیے پھینک کے جو مارا تو کھلونے پڑے گا. آج کل ماشاءاللہ بچے بڑا ذہین ہوتے ہیں نا, کیسی چیزیں کو لینا ہے اس نے کہیں مار دیتے. اس نے جو مارا تو کیا سمجھ رہا تھا بڑا قیمتی ہے یہ؟ نہیں سمجھ رہا تھا, لیکن اگر سمجھ رہا ہوتا تب نہ دیکھتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں جن کے پاس عام سے موبائل بھی ہوتے ہیں 15-16 ہزار روپے والے, اگر تھوڑا سا گم ہو جائے تو ان کے چہرے باہر ہونے لگتے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے نا یہ 15,000 کا موبائل ہے, اس میں ہمارا ڈاٹا ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. تو جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا زیادہ سیکیور رہتا ہے, اتنا زیادہ وہ اس چیز کا تحفظ کرتا ہے. لیکن جتنی معرفت کم ہوتی ہے وہ ڈھیلا ہی سمجھتا ہے اس کو, ہے نا. اس لیے امام زمانہ کی معرفت اور امام زمانہ کے بارے میں گفتگو ضروری ہے کہ جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ یاد آئے گی, اتنا زیادہ اتباع ہوگا, اور اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کی طرح بنانے کی کوشش کریں گے. بات واضح نہیں نا؟ تو ٹھیک ہے نا. ایک ہے کہ امام کے کلی اصول کیا ہے, امام کو کیسا ہونا چاہیے. اب یہاں کے اوپر دو الگ الگ نظریے ہیں. ایک نظریہ ہمارا اور آپ والا ہے جو شیعہ حضرات کا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. ایک نظریہ ہمارے برادران اہل سنت کا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. دونوں کے نظریے میں بڑا فرق ہے. اہل سنت حضرات جو فرماتے ہیں کہ امام کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی بن جائے امام. ان کی یہ کوئی قانون نہیں ہے, اصل میں کوئی قانون ہی نہیں ہے. اور انہوں نے 3 قانون بنائے ہیں جو توڑ دیے ہیں. پہلا قانون بنایا کون سا؟ کاسا جو گروپ معین کرے گا وہ خلیفہ بن جائے گا. دوسرا قانون بنایا کہ نہیں سا خلیفہ کس کو معین کرے گا وہ خلیفہ بن جائے گا جو وصیت کر کے جائے گا. تیسرا کیا ہوگا؟ ایک شورا تشکیل پائے گی 6-7 لوگوں کی, وہ معین کرے گی کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے. اچھا ان کے کیا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی غصب کر لے اس کو بھی یہ خلیفہ مانتے ہیں, ہے نا. تو نظریہ امامت کا کلی اصول کے اعتبار سے برادران اہل سنت کا یہ 3 نظریہ ہوا, بلکہ 4 نظریہ ہوا. کہ پہلا کیا ہے کہ گروپ یعنی کچھ جماعت اس کو بیان بنا دے. دوسرا یہ ہے کہ وصیت کرے کون؟ ما قبل والا. اگر خلیفہ ہے 2 قوم وصیت کرے حساب یہ ہو تو وہ خلیفہ ہوتا ہے نا. خلیفہ وہ وصیت کرے کہ خلیفہ 2 قوم کے لیے تو خلیفہ بن جاتا ہے. سبوں کے لیے کیا ہے؟ شورا تشکیل پا جائے اور وہ شورا معین کرتے حساب یہ ہونا چاہیے تو پھر وہ امام بن جاتا ہے. چوتھا کیا ہے؟ ایسا جناب والا غصب کر کے چھین لے اگر اور اس کے پاس کثرت سے لوگ ہوں, تلواریں ہوں تو وہ بھی امام کہلاتا ہے. اور اس پر بچے ہیں ماشاءاللہ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آ گئی کیا؟ تو یہ بھی بنا رہے ہیں 3 دن نکل کے. اب کتنے بچے؟ 27 دن بچے ہیں. تو ایک اور سوال کرتا ہوں. تو یہ جو ہے نظریہ کس کا ہے؟ یہ اہل سنت کا نظریہ. لیکن شیعہ حضرات میں جو امامت کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسا ویسا نہیں ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں امام کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے. اللہ کی جانب سے.
منسوب من اللہ ہے، اللہ معین کرتا ہے امام کون ہوگا، یا پھر رسول معین کرتا ہے کہ امام کون ہوگا، یا پھر خود امام بتاتا ہے کہ ہمارے بعد کون امام آنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہی سب سے زیادہ محکم عقیدہ ہے کہ اس امام کو معین کیا جاتا ہے کہ جو علم میں سب سے زیادہ ہو، جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو، جو پرہیزگاری میں سب سے زیادہ ہو، جو شجاعت میں سب سے زیادہ ہو. یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تمام جہاد سے تمام لوگوں میں جو سب سے اول ہو، جو سب سے اعلیٰ ہو، جو سب سے افضل ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ امام کہلاتا ہے. لیکن سب سے اعلیٰ ہم اور آپ والا اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہوگی. یہ بہت اہم ہے. تو پوائنٹ کیا ہے؟ سنی حضرات کا نظریہ کیا ہے؟ وہ 3 اور چوتھا نظریہ، اور جو شیعوں کا نظریہ ہے امام کے سلسلے سے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو منسوب من اللہ ہوتا ہے، جو رسول معین کرتے ہیں، یا پھر خود امام قبلی امام آنے والے کو معین کرتا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین میرا وصی کون ہوگا؟ یہ امام ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اصول کیا ہوئے؟ ایک اصول سنیوں کا ہو گیا جو میں نے آپ کی خدمت میں بتایا، بیان کر دیا، آپ نے لکھ دیا ہوگا. دوسرا اصول شیعوں کا ہو گیا جو ایک کلی قاعدہ ہے کہ اللہ معین کرے گا، رسول معین کرے گا، یا امام قبلی امام کو جو آنے والا امام ہے اس کو معین کرے گا. صحیح ہے؟ اچھا یہ امام جو ہے رسول کے بعد ہوگا. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ امام مثل نبی ہوگا، یہ امام مثل رسول ہوگا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ رسول پر یا نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور امام پر وحی نازل نہیں ہوتی. لیکن امام کا علم کہاں سے ہوگا؟ علم لدنی کا مالک ہوگا. یعنی یہاں بھی اللہ کی طرف سے ہی اس کو علم مل رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ رسول کو جبرائیل لے کر کے آتے تھے، لیکن یہاں کے اوپر یہ علم اللہ سے کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہے، یا پھر جبرائیل کے ذریعے ہے، لیکن اس کو وحی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. واضح ہے بات ہے نا؟ تو علمی لحاظ سے جو امام ہونا چاہیے اس کا علم کیسا ہو؟ مثل رسول ہو. لیکن فرق یہ ہے کہ اس امام پر وحی نازل نہیں ہوگی اور بلکہ خود علم لدنی کا یہ مالک ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ خود امام کے لغوی معنی کیا ہے نا؟ امام کے لغوی معنی کیا ہے؟ اصل امام کا لغوی معنی جیسے ہے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ آگے چلنے والے کو کہتے ہیں نا. امام کسے کہتے ہیں؟ آگے چلنے والے کو، یا آگے رہنے والے کو. جیسے جو لوگ جماعت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب امام صاحب آئے کہ نہیں آئے، بھئی امامت کر رہے ہیں. کون سا امامت کر رہے ہیں؟ صاحب فلاں مولانا امامت کر رہے ہیں. امام جمعہ کون ہے نا؟ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے امام اس مطلب جو آگے رہنے والا ہو. تو لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے جو معنی کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آگے رہنے والے. اور آگے رہنے والے کے وہ آگے رہنے والے کے جس کی اتباع کی جا رہی ہو، جس کی تعصیب کی جا رہی ہو، جس کے باتوں پر عمل کیا جا رہا ہو. ہے نا؟ جیسے جماعت میں آپ کرتے کر میں نے مثال دی تھی کہ اگر اللہ اکبر امام کر رہا ہے اور اس سے پہلے اگر اللہ اکبر کر دے جان بوجھ کر کے تو نماز صحیح نہیں ہے سر. یا اگر رکوع میں چلا گیا ہے امام، اس سے پہلے ہم چلے جائیں رکوع میں، سجدے میں اس سے پہلے ہم سجدے میں چلے جائیں، تو یہاں کے اوپر کیا ہے؟ وہ صحیح نہیں ہے. بعض جو مراجعین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص فرادہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ فرادہ اس وقت نماز پڑھے کہ جب جماعت ختم ہو گئی ہو، یا پھر ایسی جگہ پڑھ رہا ہو کہ جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یا اگر اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فرادہ کی ہی نیت سے پڑھے لیکن امام کے پیچھے ہی پڑھے. جیسے جیسے امام کر رہا ہو ویسے ویسے اس کو بھی کرنا چاہیے. یعنی دیکھیں آپ ایک نارملی امام کے لیے یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو جو معصوم امام ہو ہے، جو اللہ کی طرف سے معین شدہ امام ہو،
وہ امام کہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی باغ ڈور ہو تو اس کی اطاعت کس حد تک ضروری ہے نا؟ کس حد تک ضروری ہے؟ یعنی ہم رکوع میں نہیں جا سکتے ایک عام آدمی کے، جو عام آدمی ایمان کر رہا ہے، تو اب سوچیں کہ جو ایمان معصوم اس سے ہم کیسے تجاوز کر سکتے ہیں؟ تو جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکہ، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب رکھ سکتے ہیں ہم؟ ہاں، بے پردگی، لڑائی جھگڑے کر سکتے ہیں؟ قسم نہیں رکھ سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم امام زمانہ کو اپنا امام مان رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہوگا، اس لیے کہ امام انہی کی امامت کریں گے جو تمام جہل سے پاک و پاکیزہ ہوں گے۔ اگر گناہگار خطاکار ہوں گے اور توبہ نہیں کی ہوگی پھر ان کو کبھی اپنا مامون تسلیم نہیں کریں گے۔ حر کو جو اپنا مامون تسلیم کیا امام حسین علیہ السلام نے، کیوں کیا؟ حر کو بتائیں، وہ تو مقابل میں کرنا مولا حسین کے، اس وقت کے امام زمانہ کون ہے؟ امام حسین ہے۔ تو خود امام حسین علیہ السلام نے ان کو مامون جو بنایا، یعنی اپنے یہاں پناہ جو دی، کیوں دی؟ کس لیے دی؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کی اور اپنی غلطیوں پر نادم تھے۔ لہذا آپ نے مسائل میں سنا ہوگا کہ اپنے ہاتھ کو باندھ دیا، اپنے آنکھ کو پٹی باندھ دی، یہ ندامت کے اثرات تھے۔ لہذا امام چاہتا ہی یہی ہے کہ اگر تم نادم ہو اپنے گناہ کے اوپر اور تم پشیمان ہو اور تم توبہ کر رہے ہو تو پھر مشکل نہیں ہے، تب ہم تم کو سمیٹ لیں گے اور اپنا مامون بنا لیں گے۔ لیکن اگر تم اصرار کر رہے ہو گناہ کے اوپر اور گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو، تو بالکل ہماری یاد ہی تم کو نہیں آتی ہے، پھر ہم تمہیں اپنا امام تسلیم نہیں کریں گے۔ جیسے کل ہم نے بیان کیا تھا اس کے بارے میں، مولا کائنات کا متبادل کون آیا تھا؟ ہاں، زبیر۔ امام نے اپنا مامون تسلیم نہیں کیا، جبکہ امام سے لڑے نہیں، وہ جنگ نہیں کی، واپس چلے گئے۔ امام کو کرنا چاہیے تھا زبیر آ جاؤ مل جاؤ ہمارے ساتھ، اصلا امام نے نہیں پوچھا، لیکن یہاں امام حسین سلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ عباس، جاؤ اکبر اور حر کو لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھا آپ نے، یعنی وہاں زبیر کے دل میں ندامت نہیں تھی، حر کے دل میں ندامت تھی۔ لہٰذا آج کا جو موقع ہے وہ یہی ہے، اگر ہمارے دل میں ندامت ہے، پشیمانی ہے، بڑے گناہ کیے، اب تک تو نہیں پتا اتنے گناہ کر ڈالے کہ حساب ہی نہیں کیا، لیکن کیا ہماری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا ہمیں امام معاف کر سکتے ہیں؟ کیا امام ہمیں اپنا سکتے ہیں؟ یقیناً اپنا سکتے ہیں، یقیناً معاف کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ ہمارے اندر حر جیسے توبہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ کہتے ہیں حر بننا آسان ہے لیکن پھر بھی کتنا مشکل ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ حر بننا آسان ہے پھر بھی، حر بننا آسان ہے پھر بھی کتنا مشکل ہے۔ اپنی خطاؤں پر شرمانا سب کے بس کی بات نہیں۔ آج آپ کسی کی بتائیں دیکھو بیٹا تمہارے یہ گڑبڑ ہو گیا، فوراً توجیہ شروع کر دے گا، ایسا نہیں، ایسا ہوا تھا اور ایسا کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، ایسا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے غلطی کو ایکسپٹ کرنا نہیں چاہتا۔ ہدایت اسی کی ہوتی ہے کہ جو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لے، اور اس کی اصل ہدایت نہیں ہو پاتی جو وہ توجیہات کرتا رہے۔ مثال طور پر کسی بچی کا جو ہے وہ حجاب کھلا ہوا ہو، آپ اس سے اگر کہیے کہ بیٹا دیکھو تمہارا حجاب کھلا ہوا ہے، فوراً اگر وہ تسلیم کرنے والی ہوگی، ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے مجھے کرا دیا، نہیں انشاءاللہ آئندہ خیال رکھیں گے۔ لیکن ایک وہ جو پروفیشنل ہو، اصل بات کو دکھانے والی ہو، وہ کیا کہے گی؟ ارے نہیں کہیں نہیں، صحیح تو ہے، ٹھیک تو ہے، یہ پورا حجاب ہے، ارے اس طرح سے مال نکل آئے تو اس سے اللہ جنت تھوڑی جائے گا، جنت گرم تھوڑی ہو جائے گی۔ ایسا ہے توجہ۔ چاہے کیا کہتا ہے؟ حر بننا آسان ہے لیکن پھر بھی کتنا مشکل ہے، اپنی خطاؤں میں شرمانا سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ توفیق اللہ ہے کہ ہم اپنے جو غلطیاں ہیں اس کے اوپر نادم ہوں۔ تو پتہ چلا جانے والا امام کی ضرورت، گفتگو کی ضرورت کیا ہے کہ امام کسے کہتے ہیں، اس کی لغوی معنی کیا ہے، پیشوا کیا ہے،
آگے چلنے والے کے ہیں اور اس کی تاثیر کرنے والے کے ہیں. پھر فرمایا کہ ضرورت امام کی کیوں ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری امام کی ذمہ داری تو امام کا مفہوم اور اس کی خصوصیات کیا ہیں. امام کا مفہوم یعنی امام وہ جو آگے چلنے والا ہو، جس کی اتباع سب پر لازم ضروری ہے. اس کے خصائص کیا ہیں؟ وہ عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، صاحب عصمت ہوتا ہے، یعنی گناہ کا کوئی امکان ہی وہ نہیں ہوتا اس کے، تو سوچ نہیں سکتا ہے گناہ. شجاع ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر مدیر ہوتا ہے، مدیر کائنات یعنی کائنات کو چلانے والا ہوتا ہے، یعنی تمام چیزوں کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مہار اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور امام مفسر قرآن ہوتا ہے. اصل اگر قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا ہے تو کون ہے؟ وہ صرف امام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، لہذا صحیح معنوں میں وہی تفسیر کرے گا. صحیح ہے نا؟ تو اب یہاں پہ آتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. تو پہلی ذمہ داری ہے کہ قانون کی حفاظت کرنا. کیا ہے ذمہ داری؟ امام کی ذمہ داری، امام کی ذمہ داری. دیکھ رہا ہے آپ کو؟ امام کی ذمہ داری سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قانون کی حفاظت. کیا ہے؟ قانون کی حفاظت. قانون کی حفاظت مطلب کیا ہو؟ قانون کی حفاظت کیا ہے؟ بتائیں، کوئی بتائے گا؟ قانون کی حفاظت قانون مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ شریعت کی محافظت. یہاں سے قانون سے مراد کیا ہے؟ شریعت کی. شریعت میں کمی اور زیادتی اگر ہو جائے، کسی چیز کی ضرورت ہو جائے تو وہ کون دے گا؟ دیکھیے جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جتنے بھی قانون تھے وہ بتانے چلے گئے، ہے نا؟ جتنے قانون تھے وہ بتانے چلے گئے. لیکن یہ دنیا کہاں تک رہنے والی ہے؟ قیامت تک. اگر رسول قیامت تک رہتے، توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیے مجلس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ درس ہے. تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے وہ فعال کریں اپنے آپ کو. ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ نہیں. ایک اچھی صلاح اگر رسول قیامت تک رہتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا. ہم کچھ بھی چاہتے ہم پوچھ سکتے تھے کہ یہ رسول اللہ یہ کرنے کی یہ زیادتی ہے، وہ آگے سیٹ کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی ذمہ دار یا اللہ ہے یا رسول ہے. اب چونکہ رسول کی وفات کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد اب جو سلسلہ چلا، اب جو ہمیں شریعت کی ضرورت پڑی، اب جو ہمیں نئے قانون کی ضرورت پڑی، اب جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، مثلا وہ کون حل کرے گا؟ امام کرے گا. خود امام کا سلسلہ چلا اور 11واں امام تک کیا رک گیا. اب 11ویں امام سے لے کر کے آج تک کی، مگر ہم کو ضرورت نہیں ہے. اور آج تک کیا قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک انسان باقی ہے، مسائل تو آتے رہیں گے نا، نئے نئے مسائل آتے رہیں گے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے مسائل بڑھتے جائیں گے. ہے نہیں؟ جیسے جیسے اب جیسے مثال کے طور پر قرآن کو یعنی ڈائریکٹ چھونا کیا ہے؟ بغیر وضو کے حرام ہے، گناہ ہے. اگر کسی نے قسم کھائی ہے کہ ہم قرآن چھوئیں گے تو اس پر واجب ہے وضو کا کرنا. کس کا کرنا؟ وضو کا کرنا. وضو کا کرنا نہیں، اس کا وضو کا کرنا. وضو نہیں ہے. وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں وہ ظرف یا وہ پوٹ جس کے اندر وضو کا پانی ہو.
عمل کو جو ہم انجام دیتے ہیں، یعنی چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، مس کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ وضو کہلاتا ہے. ہاں اگر ہم کہیں وضو کرتا ہوں میں تو مسئلہ گڑبڑا جائے گا. لیکن اگر ہم کہیں وضو کرتا ہوں، اسی لیے جو ہندی پڑھنے والے ہیں اس میں دیکھیے وہاں میں چھوٹی ہو کی مانا لگی ہوتی ہے. دیکھیے ہوتے نا، وضو نہیں لکھا ہوتا ہے، وہاں نہیں لکھا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ لکھا ہوتا ہے نا. خوب ہے تو میں کیا پیش کر رہا تھا؟ حاشی چل رہی ہے. قانون کی حفاظت کرنا امام کی ذمہ داری ہوتی ہے. امام کی، ہاں یعنی امام، یعنی امام حسن عسکری جو ہمارے 11ویں امام ہیں، اس کے بعد سے لے کر کے اور قیامت تک کی جو مسائل پیچیدہ جو چیزیں آئیں گی وہ کون حل کرے گا؟ امام حل کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو میں بیان کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مثلا اگر آپ قرآن کو چھوتے ہیں ڈائریکٹ اور وضو نہیں ہوئے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کے موبائل میں قرآن ہے تو کیا آپ بھی وضو آپ کے اوپر لازم ہے؟ ہاں یہاں کے اوپر چونکہ وہ اصل نہیں ہے، اصل نہیں ہے وہ، تو یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ یہ مسئلہ حل کون کرے گا؟ امام حل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے مراجع ہیں جب وہ فتویٰ دیتے ہیں تو اس میں امام زمانہ کا انوالومنٹ رہتا ہے، اس کے اندر امام زمانہ انوالو رہتے ہیں، اس میں امام زمانہ شامل رہتے ہیں، وہ صحیح فتویٰ کرتا ہے. تاکہ آج تک اسی لیے دیکھیے ہم لوگ کا کوئی بھی مسئلہ پیچیدہ نہیں ہوا، کبھی کسی مسئلے کا مذاق نہیں اڑایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو عقل سلیم رکھتا ہے، جو کل عقل رکھتا ہو، مسئلے کو وہ بیان کرتا ہے. لیکن جہاں ناقص عقل والے مسائل کو بیان کریں گے وہاں کے اوپر بدنامی ہوگی، مذاق اڑایا جائے گا اور لوگ ہنسیں گے. اس تو پہلی ذمہ داری امام کی کیا ہے؟ امام کی پہلی ذمہ داری امام کا ضروری ہونا اس لیے ہے تاکہ اگر کسی طرح کی کوئی بدگمانی یا بدعت جاری ہو رہی ہو تو امام کیا کرے؟ اس کو روکیں، ہاں اس کو ٹوکیں. جس طرح سے مولا کائنات نے روکا ہے نا، جیسے تراویح شروع ہوئی تو مولا نے اس کو ٹوکا کہ یہ سب کیا کرتا ہے بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رسول نے کبھی کیا نہیں. تو کہا یہ بہترین بدعت ہے، شروع رہتے. تو امام نے روکا اسے، ایسا نہیں کہ ہم نے روکا ہم جب روکنے والے رکے نہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ امام نے روکا. یا مثال کے طور کے اوپر جب امام حسن السلام سے اور معاویہ سے عہد و پیمان ہوا، یعنی اس نے خود شرائط کی کہ ہمارے بعد پھر یزید نہیں ہوگا ہمارا خلیفہ. لیکن جب وہ خلیفہ بنایا گیا ہے نا، جب جو ہے وہ شرائط توڑی معاویہ نے تو فوراً امام حسین السلام نے کیا کیا؟ آبجیکشن کیا کہ تم نے کیا کیا، یہ صحیح نہیں ہے. امام حسین کا قیام ہی اسی لیے تھا کہ چونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ دین اسلام میں شراب پی جا سکتی ہے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا سکتی ہے، جوا کھیلا جا سکتا ہے، کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اس کے اندر کرنا، بس خالی نماز پڑھتے رہیے. تو یہاں کے اوپر امام حسین نے قیام کیا کہ ہم حلال محمدی کو حرام نہیں ہونے دیں گے. ہاں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا امام کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ وہ شریعت کا تحفظ کر سکے، تاکہ شریعت کو وہ بچا سکے. لہذا امام زمانہ کو اللہ نے آخر میں پردے غیب میں اسی لیے رکھا کہ جب بدعتیں عروج کر جائیں گی اور جب بالکل اسلام میں بہت بے پناہ تباہی مچی ہوگی تب یہ ہمارا آخری حجت قیام کرے گا اور قیام کر کے کھڑا ہوگا اور پھر صحیح اسلام کو برے اسلام سے جدا کرے گا کہ جس کو تم اسلام سمجھ رہے ہو اسلام نہیں ہے. جسے آج ہم لوگ اپنے لوگ سمجھ لیتے اسلام کو ہے سمجھتے نہیں سمجھتے. اور اگر میرے بھائی کو کسی چیز کی سب ضرورت ہوئی تو مجھ سے کہا بھائی تمہیں ضرورت ہے تو ہم کیا کرتے؟ ضرورت پوری کر دیتے اس کی، جبکہ ہم کر سکتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کرتے ماشاء اللہ سے. میں اپنے آپ کہہ رہا ہوں میرے بھائی نے کہا میری ضرورت پوری کر دو، میں نے کہا نہیں میرے پاس خود ہی نہیں ہے، بڑے مشکل میں بڑی پریشانی میں، جبکہ ہم کر سکتے تھے. اور اس کے بعد پھر جب ہم پہ مشکل پڑی اب ہم اس کو کہیں کہ بھائی
چھوٹا بھائی ہو کر کے میرے بڑا بھائی مدد نہیں کر رہا ہے. جب مجھ پہ اس کے اوپر مشکل پڑی تھی تب تو میں نے اس کی مشکل حل نہیں کی, لیکن جب مجھ پر مشکل پڑی تب ہم نے شریعت کا تلاش کرنا شروع کیا اور مولاناؤں سے رابطہ کیا کہ مطلب میرا بڑا بھائی اتنے پیسے والا ہو کر کے بھی ہماری مدد. یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے شریعت کو اپنے پاس بنا لیا ہے. بالکل ویسے ہی شادیوں میں مثلا کوئی وہی نہیں ہے بے پردگی کا, شریعت ہم نے درس بنائی. اگر شریعت ہی شریعت والی ہوتی تو اصلا سارے لوگ محجب ہوتے. جیسے ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں یہاں سب بیٹھی ہوئی ہیں محجب, یہ لوگ جب شادی میں جاتی ہیں یہ سب محجب ہی ہوتی ہیں, حجاب میں رہتی ہے. تو یہ ہم نے اپنے اعتبار سے بنا لیا ہے کہ یہ صحیح ہے تو یہ ٹھیک, یہ صحیح نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ساس بہو میں لڑائی ہے نا, شریعت کے اعتبار سے بنا لیتے اپنے آپ سے. ہماری مطلب میری اماں مثلا میری بیوی, اگر میری بیوی سے دودھ بن جائے تو میری اماں گرم, میرا بیٹا اسی کو مارا ہے فالتو کا ہے. اگر ان کی بیٹی سے میری بہن سے دودھ بن جائے, ارے وہ ہٹاؤ جانے دو اور دو, یہ دونوں خرچہ کو چلنا چاہیے. یہ صحیح نہیں ہے اصلا, اس شریعت ہم نے اپنے آپ سے بنائی ہے. اگر صحیح نہیں تھا تو بیٹی کو بھی کہنا چاہیے کہ تم نے غلط کام کیا ہے, لیکن وہاں ہم نے اس کو بوجھ دیا اور یہاں چونکہ دوسرے کی بیٹی تھی لہٰذا ہم نے کہا اس کو ڈانٹو پٹکارو, میرا بیٹا کما دو دے صحیح. سمجھو دی اس کا مطلب شریعت ہم نے بھی اپنے پاس سے بنا رکھی ہے. امام زمانہ اسی لیے آئیں گے کہ جو خراب شریعت ہے, جو وہ شریعت جس کو انسان سمجھ رہا ہے کہ وہی شریعت ہے, در وہ شریعت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بعض جو وہی پہلے بیت ہوں گے جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہوں گے صاحب ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم امام زمانہ کے ناصر مددگار ہیں, وہی لوگ امام کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے. وہی لوگ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ شریعت ان کی اپنی طرف کی ہوگی. سود کا پیسہ کھانے والے ہوں گے, رشوت لے رہے ہوں گے, رشوت دے رہے ہوں گے, جب سب مثال کے طور پر کسی کا مال غصب کر رہے ہوں گے, بڑے طاقتور ہو کے دوسرے کے مکانوں پر قبضہ کر رہے ہوں گے, شریعت ان کی اعتبار سے ہوگی. جبکہ امام ایسا کرنے نہیں دیں گے. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ پہلی چیز ہو گئی کہ شریعت اور قوانین کی کیا ہے؟ حفاظت. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں ملک فرما رہے ہیں, ایک سے بات کرتا ہوں, دوسری چیز کیا ہے؟ امام کون ہے؟ امام جو ہے وہ مدیر ہے. امام کون ہے؟ مدیر ہے. امام کون ہے؟ یعنی امام پوری کائنات کا وہ کلید ہے کہ جس کے نہ ہونے سے یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی. جسے روایت میں ہے کہ اگر حجت خدا زمین کے اوپر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ غرق ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب کہ اس وقت جو ہم اور آپ عیش و آرام کی زندگی جی رہے ہیں یا مثال کے طور پر گھوم پھر رہے ہیں, اس کی اصل وجہ کون ہے؟ امام زمانہ ہے, جن کی وجہ سے ہم آپ ہیں. تو لہٰذا دوسری چیز کیا ہے کہ امام کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر امام نہیں ہوں گے تو پھر یہ دنیا باقی نہیں رہے گی, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جلدی سے تیسری چیز بیان کر دوں آپ کی خدمت میں, وہ کیا ہے؟ ایک سوال پڑھتا ہوں. امام کیا ہے؟ آئیڈیل ہے. امام کیا ہے؟ نمونے عمل ہے. یعنی ہمیں ایک ایسے پرفیکٹ انسان کی ضرورت ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب اور نقص پایا نہیں جاتا. اس لیے کہ کوئی عیب اور نقص والے کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتا, لیکن آج یہی ہے کہ عیب اور نقص والے کو آئیڈیل بناتا آدمی. آدمی آئیڈیل سے بناتا ہے کسی ہیرو کو, ہیروئن کو, کسی کرکٹر کو, کسی کو, ہے نا. اور جب آئیڈیل بناتا ہے تو پورا رول ایسی ادا کرتا ہے. جیسے کرکٹ کے لیے اگر کوئی کرکٹر بننا چاہتا ہے, مثلاً بیٹسمین بننا چاہتا ہے اور کسی کو اس نے آئیڈیل بنایا ہے تو اسی اعتبار سے وہ کیا کرتا ہے؟ جج کرتا ہے. اسی اعتبار سے اس کو فالو کرتا ہے کہ اس کی بیٹ پکڑنے کی سٹائل کیسی ہے اور بیٹ چلانے کی سٹائل کیسی ہے, جب کیسی بال آئے کیسے مارتا ہے. تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں ایسا کرتا ہے اور خوب محنت کرتا ہے تب جا کر کے اس جیسا بن پاتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ امام جو
नमूने अमल है जो मासूम है, उसकी तरह अगर हम कोशिश करें, मेहनत करें, मशक्कत करें, यकीन जाने हमारे अंदर भी गुज़र और सलमान और मिक़दार पैदा हो जाएंगे। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह फिर और तीन सबक अगर मौजूद से मुताबिक कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो बॉयज स्टूडेंट हैं, अभी क्लास के बाद मैं नाम निकालूंगा, वो एक एक करके आकर अपना आईडी कार्ड ले लेंगे। मेरा सवाल ये है कि काफ़ी है ये कहा गया है कि शबे कदर में वो फर्जन नाज़िल हुए, शबे कदर में फर्जन नाज़िल हुए हैं हम लिए दूसरे नाज़िलना में आखिरी में आया, उसमें हमारी ये है कि मामलाना के पास आते हैं, उसमें और वही क्या करना है? जी, जो वही होती है उसके लिए कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ नबी पे नाज़िल हो, सिर्फ नबी पे नाज़िल हो। और जो ये फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं ये तकदीरें लेकर के आते हैं इंसान की, जितने भी इंसान हैं सबकी तकादीर पेश करते हैं इमाम ज़माना अल्लाह ताला जो शरीफ की खिदमत है और वो तकदीरों को देखते हैं कि इसको कैसा होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो तीनों शबे हैं उसके अंदर अहले बैत सलाम अपने बच्चों को बेदार रखते थे, छोटे छोटे बच्चों को भी, और जो अगर नींद की रफ्तार में ज़्यादा होते थे तो उस पर वो पानी डालते थे ताकि उनकी जो नींद है वो खत्म हो जाए। लिहाजा तकदीरों को संभालने का काम कौन करता है? इमाम ज़माना करता है। लिहाजा ये जो नाज़िल हो रहे हैं कि वो वही नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से तमाम लोगों की तकदीर है जो इमाम के हाथों में पेश की गई है। जैसे कि मैंने बयान किया कि इमाम चूंकि कायनात का मुदीर है ना, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तमाम स्कूल को देखता है ना, छोटी सी चीज को लेकर के बड़ी सी बड़ी चीज को कौन देखता है? प्रिंसिपल जज करता है। तो लिहाजा इमाम क्या है? इस कायनात का प्रिंसिपल है, मुदीर है और वही तमाम इदारा का। तो लिहाजा बड़ी से बड़ी चीज हो चाहे छोटी छोटी चीज हो, इमाम के ऊपर नाज़िल होती है। लिहाजा ये आयत इसी बात की दलील है कि कोई एक हुज्जत खुदा है जिसके ऊपर वो मलाइका नाज़िल होते हैं, इसलिए मलाइका गैर मासूम पर नाज़िल नहीं होते, इसी मासूम का होना जरूरी है। तो लिहाजा कहते हैं सब ये हुज्जत खुदा है जिसकी वजह से जो हमारे ब्रदर ने सुनते हैं वहाँ के ऊपर ये इसको कबूल नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बेचारे यहाँ से मुनाज़िर को हार जाते हैं। सवाल है कि जब माह रमज़ान का चाँद दिखाई देता है तो कुछ लोग कहते हैं कि माह रमज़ान मुबारक ना हो चुके इसमें मौला अली की शहादत है, तो क्या ये नहीं? देखिए, मुबारक किसी से है, बारिक से है ना, और बारिक किसे कहते हैं जी? बारिक अल्लाह कहते हैं, बारिक अल्लाह। तो समझ ये हकीकत मौला की जो शहादत वाक़ई हुई है, ये मुबारक यानी वो वाली मुबारक नहीं है, कौन वाली जिससे हम लोग उर्दू में कहते हैं वेलकम, खुशी का इजहार ऐसा, बल्कि ये क्या है कि अल्लाह बरकतें नाज़िल करे। मुबारक से जैसे आप किसी जिंदा को मरहूम कह सकते हैं आप? क्यों नहीं कह सकते? मरहूम खाली मरने वाले की मखसूस नहीं है, मरहूम से कहते हैं जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। मरहूम किसे कहते हैं? जिस पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो उसे कहते हैं मरहूम। इसीलिए आप किसी जिंदा को मरहूम नहीं कह सकते, लेकिन क्या वाकई मरहूम नहीं कहा जा सकता उसको मगर अल्लाह की उस पर रहमत नाज़िल ना हो? एक जिंदा के ऊपर सवाल, एक जिंदा के ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी ना हो जी? बहुत हल्के से यानी जिसके ऊपर अरबी ज़बान में जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है उसे कहते हैं मरहूम। लेकिन चूंकि खास मखसूस अपने मुद्दों से कर दिया है कि अल्लाह मग़फ़िरत करे या मरहूम, यानी मरहूम इसलिए कि अल्लाह अपनी रहमत उस पर नाज़िल करे। यहाँ के ऊपर यही है, बारिक क्या है? बरकतों से है। यानी ऐसा तो नहीं है कि बरकत अल्लाह की हमसे ले ले, अच्छा इमाम हुसैन की शहादत है तो अल्लाह से बरकत ले ले कि बरकत और नाज़िल करे। तो जब तक बरकत अल्लाह की नाज़िल नहीं होगी तब तक हम
ہی ہے کہ جس کی وجہ سے حسین کے پاس جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نیک اعمال انجام دے رہے ہیں. یہاں کے اوپر جو سوال کیا ہے اس نے کیا ہے, جس نے ڈر کیا ہے کہ مبارکباد نہیں دینی چاہیے, نہیں, یہ مبارکباد جو ہے وہ برکتوں سے ہے کہ پروردگار تمہارے اوپر مزید برکتیں نازل کرے گا. اس سے شہادت سے برکت کوئی تعلق نہیں پایا جاتا. جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور جنہیں قرآن تفریح کی ہوا ہے, جن آمین نہ ہو آپ کے پاس پڑھ لکھا ہے, تو کیا وہ قرآن نہیں بخش سکتے اور ان کو کیوں نہیں بخش سکتے؟ کوئی شریعت نے کہا ہے, کچھ نہیں کہا. یہ تو کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی ہمارے یہاں ہونا چاہیے کہ جو فیملی ہے وہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو چھوٹے بچوں سے باقاعدہ پہلے روکے اور کہے کہو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب 3 مرتبہ سلوات پڑھو اور 1 مرتبہ سورہ نام اور 3 مرتبہ قل اللہ, اس کو ارشاد کر دو. تو فاتحہ کوئی بھی دے سکتا ہے, بخش کوئی بھی سکتا ہے. یہ لازم اصلا نہیں آیا کہ قرآن ختم ہوا ہو تبھی بخشا جائے, اصلا نہیں ہے. جتنا ہو سکے اتنا قرآن بخشیے, خود ثواب بہت ہے. یعنی خود مرحوم کو بہت ثواب ہے یا مرحوم کو بہت ثواب ہے جس کو آپ بخش رہے ہیں. ثانیت کو آپ کے لیے دعا کرے گا کہ پروردگار اس نے اس ماہ رمضان میں جو قرآن پڑھا مجھے بخشا, لہذا اس کی توفیقات کو اور مزید اضافہ فرما. تو یہ سب کیا ہے, یہ سب یعنی چوسلے ہیں, مطلب کوئی شریعت نہیں ہے بلکہ خود ہے. کسی کا قرآن ختم نہیں ہوا ہے تو وہ بھی جتنا بھی چل رہا ہے وہ بخشتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر روز ایک آیت بخشے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا عید کے دن ثواب پہلے کا روزہ رکھنا چاہیے؟ ثواب پہلے عید میں تو روزہ خراب ہے سر, جائز نہیں ہے. عید میں اور اس میں عید اور بقرعید میں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں حرام ہے روزہ رکھنا. حرام اگر لگ رہا ہے کوئی بالکل قانون کا النگھن کر رہا ہے اور اللہ جو ہے اسے قصاص لے کر, تو یہ تو اصل سے پہلو چاہتا ہے کہ روزہ ہی رکھنا کیا ہے وہ حرام ہے. ہاں لیکن بٹ ایک بٹ ہے یہاں. وہ بٹ کیا ہے؟ وہ بٹ یہ ہے کہ جب صبح کی نماز پڑھے تب پھر, یعنی چونکہ ابھی روزہ نہیں ہو لیکن کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خاک پاک سے اپنے روزے کا افطار کرے. یعنی کون سا روزہ؟ جو اس نے صبح کے نماز صبح کے بعد اب وہ کھول رہا ہے, تو کس کی خاک سے؟ امام حسین کی خاک سے روزہ کھولے. یعنی روزہ رکھا نہیں اس نے, لیکن چونکہ جو اس میں آیا ہے وہی ہے کہ ابھی چونکہ اس نے کھایا ہی نہیں کچھ, صبح کے بعد اس نے کچھ کھایا ہی نہیں, نماز کے بعد کچھ کھایا نہیں ہے, تو سب سے پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں جائے وہ کون سی چیز ہو؟ خاک شفا ہو, تاکہ اللہ اس کے باطن کو طاہر بنائے اور اس کو محب حسینی قرار دے. لہٰذا عید کے دن جو مثلا ہم کوئی چیز صبح کے نماز کے بعد کھائیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے ساتھی کی دعا بھی ہے کہ جب اس بات کو کھاؤ تو اس دعا کو پڑھو. انشاءاللہ آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا کہ امام صادق کی وہ دعا جو خادشہ کھانے سے پہلے ہے, تو وہ امام صادق کی دعا ہے. جو حضرات یہاں موجود ہیں اور جو والنٹیئرس اور جنہوں نے یہ تمام چیزیں ہم لوگ کے اختیار میں دی ہیں, مولانا ظہیر حسن صاحب اور مجھے بھائی, تمام لوگوں نے بہت ہم سے کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے. خدا ان کی توفیقات کو اضافہ کرے اور دعا یہی معمول ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب تیری عبادت کو ویسے ہی انجام دے سکیں جیسے تو چاہتا ہے, اور معمول ہم سب کو ویسے ہی بنا جیسا امام زمانہ ہم سے خوش ہو سکے اور ہم سے راضی ہو سکے. لہذا ایک مرتبہ سورہ نمل اور 3 مرتبہ سورہ توحید فرما کے جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص اس امام باڑے کے جو بانی ہیں ان کے لیے ساتھ فرما دیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.